اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ کیا یعنی جس شخص کا امام ہو اس کو امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کی ہم نے دلیل بھی دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا امام ہو تو فقراءۃ الامام قراءۃ لہو، امام لہو قراءۃ، یعنی جس کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کی کیا ہوتی ہیں؟ قراءت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ موطا امام مالک میں جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود امام کے پیچھے کبھی بھی کچھ نہیں پڑھتے تھے، کیا رہتے تھے؟ خاموش رہتے تھے۔ یہ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں تھا یا باقی چیزوں کے بارے میں۔ اب یہ ہے کہ جب امام ولضالین پڑھے، کیا پڑھے؟ ولضالین پڑھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کیا حدیث ہے اب سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام وفي رواية اذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمین، فقولوا آمین۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ وہ جس وقت امام صاحب کیا کہے گا؟ ولا الضالین، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آمین کہنا چاہیے۔ اب دوسری روایت کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی کیا کہو؟ آمین کہو۔ کیا کہو؟ آمین کہو۔ وہ امام جب آمین کہے یعنی کیا کہے؟ ولا الضالین آمین، تمہیں بھی کیا کہنا ہے؟ آمین۔ ہم تو کہتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ احناف کا طریقہ یہ ہے کہ ہم، چونکہ میں اس وقت آپ کے سامنے علماء احناف یا فقہ حنفیہ کی نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے، کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ عین سنت کے مطابق ہے، کہ عین سنت کے مطابق ہے۔ تقریباً ہر چیز کی اور ہر رکن کی اور ہر جز کی دلیل آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے پیش کی گئی ہے۔ اب آمین کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب امام کیا کہے ولا الضالین تو تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ آمین کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور کہنا بھی چاہیے آمین۔ یہ دعا ہے اور دعا کے آمین کے معنی یا اللہ تو ہماری دعا کیا فرما؟ قبول فرما۔ کیا فرما؟ قبول فرما۔ اب سنو، امام مقتدی اور منفرد کا آمین آہستہ کہنا۔ ہم لوگ جب امام صاحب کیا پڑھتے ہیں ولا الضالین آمین تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ آمین کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آمین کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دھیمی آواز میں، زور سے نہیں، چلاتے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں ہم؟ دھیمی آواز سے کرتے ہیں آمین۔ کیا کرتے ہیں؟ آمین کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ آمین، ہے نا۔ اتنا کہنا چاہیے آدمی کو، زور سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ نہ تو وہ بہرے ہیں نہ تو گونگے ہیں۔ یا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس وقت وہ ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو وہ زور زور سے پڑھ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لا تدعو اصم ولا، ایسی کچھ روایت ہے کہ آپ کسی بہرے یا گونگے کو نہیں پکارتے ہو بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارتے ہو، جو اگر تم آہستہ پکارو گے تب بھی سنیں گے، تم زور سے پکارو اپنی آوازوں کو تھوڑا پست کرو۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ اپنے آوازوں کو پست کرو۔ لہٰذا اس وقت جو آپ کے سامنے حدیث پاک آ رہی ہے کہ جو مقتدی ہوگا تو وہ جب امام کے پیچھے آمین کہے گا تو کس طرح آمین کہے گا؟ ہم تو آہستہ پڑھتے ہیں، آمین تو کرتے لیکن آمین ہم چلاتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ دھیمی آواز سے آمین کہہ دیتے، اور کہنا بھی چاہیے، یہ ضروری ہے، تاکہ اس کے معنی یہ ہوا کہ اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ ٹھیک ہے نا۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال انه صلى مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين خفض بها صوته. ٹھیک ہے, خفض بها صوته. یہ حدیث پاک مسند احمد جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 285 اور حدیث نمبر 18756 اور المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 138 اور حدیث نمبر 17472 وہاں پہ کیا ہے موجود ہے. اس طرح اب ترجمہ کیا ہے اس کا. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو آمین آہستہ آواز سے کہا. کیا کہا؟ آہستہ آواز سے آمین. لیکن اللہ کے نبی نے آمین کی, لیکن کس طرح کی؟ آہستہ آواز سے. عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان عمر عن ابی وائل رحمہ اللہ تعالی عنہ قال كان عمر وعلی رضی اللہ عنہما لا يجهران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتأمین. یہ حدیث پاک شرح معانی الآثار میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ اور آمین اونچی آواز میں نہیں کہتے تھے. ٹھیک ہے, راوی کیا بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بسم اللہ پڑھتے نماز میں یا تعوذ اعوذ باللہ پڑھتے یا آمین کہتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہتے تو زور سے نہیں پڑھتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے آہستہ پڑھتے. کیا آمین کیا کرتے آمین. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہم سب کے لیے ضروری ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. ان کا یہ عمل ہمارے لیے بھی قابل تقلید ہے. جب وہ حضرات جو صحابہ کرام کیا بلکہ کبار صحابہ میں سے ہیں اور خلیفہ ہیں, جب یہ حضرات آمین میں کیا کرتے ہیں آہستہ کرتے ہیں, آمین کو آہستہ پڑھتے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کو آہستہ پڑھتے ہیں, ہمارے لیے بھی یہ دلیل ہے کہ ہم بھی کیا کریں آہستہ پڑھیں. چلانا نہیں ہے بلکہ آہستہ پڑھنا ہے, لیکن آمین تو کہنا ہی ہے, آمین تو کہنا ہی ہے. عن ابراہیم قال خمس یخفیہن سبحانک اللہم وبحمدک وتعوذ وبسم اللہ الرحمن الرحیم وآمین واللہم ربنا لک الحمد. مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57 اور حدیث نمبر ہے 2599 2599. حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں آہستہ آواز میں کہی جائیں. کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں. کیا کیا؟ سبحانک اللہم وبحمدک یعنی کہ ثنا, اور پھر تعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین. ٹھیک ہے, تعوذ مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ ہے. گویا کہ پہلے سبحانک اللہم ہے, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئے 3 اور آمین کتنے ہو گئے 4 اور اللہم ربنا ولک الحمد کتنے ہو گئے 5. یہ 5 چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ کہنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب سورہ فاتحہ تو مکمل ہو گیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں رکوع میں؟ سبحان ربی الاعلی. کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. رکوع کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے, آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ تم رکوع کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز سکھاتے ہوئے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہو. کیا کہو؟ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہو. پھر جو تمہیں آسان ہو قرآن پڑھو, جو تمہیں آسان ہو قرآن کریم اس کی تلاوت کرو, اس کو پڑھو.
پھر رکوع کرو اطمینان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اطمینان کے. رکوع کرنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. فرض کی ادائیگی بہرحال اطمینان سے ہونی چاہیے اور خوش دلی سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ یہ زڑ نہیں نکالنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تکبیر کہتے ہوئے رکوع کرنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. ہم رکوع میں جاتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں نا. رکوع میں جاتے ہیں نا کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہی پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر. کب؟ رکوع میں جاتے وقت کہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں ہم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قیام کی حالت میں تکبیر کہتے. قیام کی حالت میں تکبیر کہتے. پھر رکوع میں جاتے تکبیر کہتے. رکوع میں جاتے تو کیا کہتے؟ تکبیر کہتے. یہ روایت کہاں ہے؟ مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے. جب ہم کہاں جاتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں. یہ روایت یہ اللہ اکبر کہنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری اور مسلم میں ثابت ہے. اب دیکھو رکوع کی کیفیت کیا، طریقہ کیا ہونا چاہیے، رکوع کس طرح کریں، رکوع میں کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا. کس سے فرمایا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انس بن مالک کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں. 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کی. لا حول ولا قوت. 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی ہے. کنہوں نے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 سنین 10 سال تک خدم تو 10 سنین.